کل غزہ بورڈ میں پاکستان کی شمولیت اور اس کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، شہباز شریف، اسحاق ڈار بڑی خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھلکھلا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا جو ہے وہ پل صراط جو ہے وہ عبور کر لیا ہے اور انہوں نے صدر ٹرمپ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، کیونکہ یہ صدر ٹرمپ کا ایک غزہ بورڈ جو ہے یہ صدر ٹرمپ کا ایک تخیل ہے اور اس کے لیے جو اصل مسئلہ ہے آنے والے دنوں میں جو چیزیں سامنے آئیں گی اس کا شاید ہمارے حکمرانوں کو اندازہ نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے اور امریکہ کے اندر بھی اس بورڈ کی اور صدر ٹرمپ کے اس تخیل کی مخالفت کی جا رہی ہے اور امریکن کانگریس مین بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ کیا فرسودہ ایک ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ جس کا سر ہے نہ کوئی پیر ہے. دوسری جانب امریکی اقدام کو، صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو چائنا کی طرف سے بھی اس کی مذمت کر دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا بورڈ آف پیس اقوام متحدہ کی جگہ نہیں لے سکتا، یہ واضح طور پر انہوں نے کہا ہے. اس کے بعد روس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا. ولادیمیر پوٹن جو روس کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ روس کسی بھی نام نہاد کونسل آف پیس میں اس وقت تک شامل نہیں ہوگا جب تک فلسطینی عوام کے مکمل حقوق کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یقینی نہ بنایا جائے. میرا خیال ہے کہ روسی صدر کے اس بیان کے بعد ہمارے حکمرانوں کو خاص طور پہ اور مسلم حکمرانوں کو خاص طور پہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے، کیونکہ جو آواز ان کو بلند کرنی چاہیے تھی، جو شرط ان کو عائد کرنی چاہیے تھی، وہ روس کے صدر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے چین نے بھی انکار کر دیا. دوسری طرف یورپی یونین اور یورپی ممالک جو ہیں اور اہم ترین ممالک وہ بھی اس میں شمولیت اختیار نہیں کر رہے اور اس غزہ بورڈ کو تشکیل دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور اس غزہ بورڈ میں کوئی بھی مسلم ممبر جو ہے وہ شامل نہیں ہے، بلکہ اس غزہ بورڈ کے نیچے ماتحت ہیں وہ کام کریں گے جتنے بھی ممبرز اس میں شمولیت اختیار کریں گے. آپ کا پڑوسی جو ہے بھارت، اس نے بھی ابھی اس میں شمولیت اختیار نہیں کی. اب ذرا تھوڑا سا ایک اور جائزہ بھی لیتے ہیں کیونکہ خفیہ دستاویز سامنے آ چکی ہے اور اس غزہ بورڈ میں جو بہت ہی خطرناک چیز ہے وہ ہے پاکستان کی فوج جو ٹروپس بھیجے جائیں گے وہ کس کے ماتحت کام کریں گے. یہ ہے اصل سوال، کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے بریگیڈیئر محمود صاحب کی وہ بات، بہت ہی سینئر آفیسر ہیں، فرسٹ پی ایم میں لانگ کورس کے، پہلے فارغ التحصیل، 98 ایئرز ان کی عمر ہے، 98 سال. انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے خط لکھا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک اور ایونٹ میں، ایک فوجیوں کا ہی ایک ایونٹ تھا، اس میں ملاقات ہو گئی ہمارے ہی ایک دوست کی. تو انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو کہا کہ جناب ہم نے آپ کو خط لکھا تھا تو آپ نے ہمیں وقت نہیں دیا. تو انہوں نے کہا یہی بات کر لیں جو کرنی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کا جو آپ کی پالیسیوں کو سننا چاہ رہے ہیں اور کچھ ہم اپنی گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب نے ان جنرل صاحب کو کہا کہ آپ یہ وہ فوج نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، یہ اور فوج ہے اور اس کا میں ڈی این اے بھی تبدیل کر رہا ہوں. تو یہ بات انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر کوئی مزید گفتگو آگے نہ بڑھ سکی. تو اب واقعی کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں بہت ہی خطرناک قسم کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمارے فخر الرحمان ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں اور میرے ساتھ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو انہوں نے وہ دستاویز دکھا دی ہے اور اس دستاویز پہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ دستخط شدہ دستاویز کے مطابق پاکستانی فوج اسرائیل کے ساتھ قریبی مشاورت اور تعاون کے تحت کام کریں گے اور پاکستان نے نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے بلکہ نیتن یاہو کے تحت کام کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے. اس میں انہوں نے یہ انگلش میں جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا سائن ڈاکومنٹ پاکستان سولجرز ول بی ورکنگ ان کلوز کنسلٹیشن
and cooperation with the Israel. So Pakistan has not only recognized Israel but has also agreed to work अंडर नेतन्याहू. और उस एग्रीमेंट की कॉपी जो है वो ये मेरे सामने मौजूद है. ये जो है वो उस मुआहदे में लिखा हुआ है कि इसमें उन्होंने लिखा है जी, मेंबर स्टेट्स वर्किंग विद द बोर्ड ऑफ पीस and the Board of Peace to establish a temporarily international stabilization force in Gaza to deploy under unified command acceptable to the BOP with forces contributed by participating states in close consultation and cooperation with the Arab Republic of Egypt and the State of Israel, and to use all necessary measures to carry out its mandate consistent with international law, including international humanitarian law. The ISF will work. तो ये सूरत हाल जनाब आ रही है. ये आ गया है ख़ास तौर पे एक नुक्ता जो कि ले आए हैं फ़खरुर रहमान साहब. तो इसके बाद बरतानवी रुकने पार्लियामेंट हैं जेरेमी कॉर्बन, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा के लिए कोई बोर्ड ऑफ पीस, अमन का बोर्ड तश्कील नहीं दिया. इसने दरअसल एक बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशन, कब्जे का बोर्ड बनाया है. गज़ा का मुस्तकबिल न ट्रंप के हाथ में है, ना ही ब्लेयर के और ना ही नेतन्याहू के. गज़ा का मुस्तकबिल फ़लस्तीनी अवाम ही तय करेंगे. ये बरतानवी रुकने पार्लियामेंट, जो सीनियर रुकने पार्लियामेंट हैं, ये उनके अल्फाज हैं. अब ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं. और मैंने आपको बता दिया कि कहीं से भी जो काम बेसिकली जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए था और पाकिस्तान को और हमारे मुस्लिम सरबराहान को करना चाहिए था और उनको फ़लस्तीन की आवाज़ बननी चाहिए थी, फ़लस्तीनियों की, लेकिन कौन आवाज़ उठा रहा है? चाइना, रशिया और यूरोप और बरतानिया. ये आवाज़ें उठाई, यहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं और हमारी आवाज़ें मुकम्मल तौर पर खामोश हैं. पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में मुल्ला भी उनके साथ मिला हुआ है और नाम निहाद जो मौलवी हजरात हैं, अल्लामा हजरात, वो भी उनसे मिले हुए हैं और उनके रूह रवां हैं अशरफी साहब. और उसके बाद हमारा मीडिया बिल्कुल खामोश, और उसके बाद हमारे जो है सो कॉल्ड जो सिविल सोसाइटी है वो भी खामोश, हमारे दानिश्वर खामोश, और जो हल्की फुल्की आवाज़ उठाता है उसको उठा लिया जाता है. तो ये तो हो गया जनाब एक राय. उसके बाद अब आते हैं ज़रा, ये हमारे जो हैं जी इस वक्त हुक्मरान ख़ानदान जाली फार्म 47 के हामिल हज़ा, ये क्या कहते रहे हैं. ये अता तारड़ साहब का एक ट्वीट सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि रियासत मदीना का नारा लगाने वाले दरअसल इसराइल को तस्लीम कराने के एजेंडे पर अमल पैरा थे. आज इसराइल टाइम्स ने इमरान न्याजी के हक में लिखकर और इसके ज़रिए इसराइल को तस्लीम करवाने की तजवीज़ देकर यह हकीकत वाज़े कर दी है और इमरान न्याजी शुरू से ही इस एजेंडे पर अमल पैरा थे. हम मजलूम फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए हर सतह पर आवाज़ उठाते रहेंगे. ये अता तारड़ साहब की एक ट्वीट है जो कि उन्होंने की थी सितंबर 2024 में, यानी आज से कोई तकरीबन 1.5 साल पहले उन्होंने की थी. तो इसके बाद अगला जो है ट्वीट है वो मरियम साहिबा का है. मरियम साहिबा ने यह कहा था कि फितना खान पूरे पाकिस्तान में वाहिद शख्स तुम हो जिसका इसराइल से बराह रास्त ख़ानदानी वास्ता है. एक मुसलमान पाकिस्तानी के मुकाबले में जैक गोल्ड स्मिथ की इलेक्शन कैंपेन कराने वाले में तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि झूठ बोलने से बाज आ जाओ, वरना सर छुपाने को, मुँह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी. तो ये जनाब मरियम साहिबा. उसके बाद अगला ट्वीट है ख्वाजा आसिफ साहब का जो उन्होंने किया था 2024 में अक्टूबर 24 में किया था. उन्होंने कहा कि इसराइल पाकिस्तान के साथ पंगा लेना अफोर्ड कर ही नहीं सकता, इसलिए वो इमरान के ज़रिए साजिश कर रहा है. और इसके साथ ही ये सारी बातें जो हैं ये हमारे हुक्मरान करते रहे. और उसके बाद अगली जो बात है वो है जनाब शहबाज शरीफ साहब फार्म 47 के. उनके भी 2 ट्वीट आ गए हैं. एक ट्वीट में उन्होंने बैतुल मक़दस की तस्वीर लगाई हुई है और उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिडल ईस्ट का पीस प्लान है जो उन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था उसको भी
انہوں نے رگڑا ہے اور اللیگل سیٹلمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا. اور اس کے بعد دوسرے ٹویٹ میں بھی انہوں نے دوسرا ٹویٹ تھا ان کا 17 دسمبر 2017 کا, اور اس میں بھی انہوں نے صدر ٹرمپ کے جو ریکگنیشن آف یروشلم تھا اس کو انہوں نے جناب رگڑا لگایا تھا, اور وہ بھی آیا تھا اور مذمت کی تھی. یہ 2 ٹویٹ ان کے بھی آ چکے ہیں, آپ دیکھ بھی رہیں گے, اسکرین پہ دیکھیں بھی, آپ کو نظر بھی آئیں گے. تو یہ ہے جناب صورتحال اور یہ ہے سچویشن کہ ماضی میں کہتے رہے تھے کچھ اور اب خود ہی وہ سامنے آئے. تو یہ سب کے سب اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, مولانا طاہر اشرفی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور بہت سارے دیگر جو ہیں علماء سیاست جو ہیں اور علماء کرام, علماء سو, وہ سب اب کیا کہیں گے؟ کیا وہ آواز بلند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ خاص طور پہ جماعت اسلامی بھی ابھی تک خاموش نظر آ رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل بہت ہی ڈھیلی ڈھالی باتیں کی ہیں اور اس کے علاوہ اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو لیاقت چٹھا صاحب انہوں نے انکشاف کیا تھا مارچ 2024 میں. مارچ 2024 اور مارچ 2026 آنے والا ہے, 2 سال ہو گئے. میں نے ہی آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کو سخت قید میں رکھا ہوا ہے. راول پنڈی کے ہی ایک گھر کو جیل قرار دیا ہوا ہے, اس میں ان کو رکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں, اور وہاں پہ کوئی جو ہے وہ چڑیا بھی پر مار نہیں سکتی. وہاں ان کو رکھا ہوا ہے, قید میں رکھا ہوا ہے, کوئی مقدمہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور ان کے والد صاحب کی وفات پہ پہلی بار وہ منظر عام پہ آئے ہیں, اور ان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت کی تصویر دیکھ لیں. کمشنر تھے یہ راول پنڈی کے, اور ابھی تک ہیں. پھر انہوں نے کمشنر شپ بھی چھوڑی اور سول سروس سے بھی استعفیٰ دے دیا, اور بتایا تھا کہ راول پنڈی ڈویژن جس میں راول پنڈی ہے, جہلم ہے, چکوال ہے, اٹک ہے, تلا گنگ ہے اور مری ہے, ان ساروں کے تمام قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں, تقریباً 15 قومی اسمبلی کی اور 30 صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جو ہیں ساری کی ساری انہوں نے کہا تھا کہ یہ جعلی رزلٹس ہم سے تیار کروائے گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں قوم کو بتا رہا ہوں, میں معافی مانگ رہا ہوں اور مجھے پھانسی دے دیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر جو اس وقت بھی موجود ہیں راجہ صاحب, ان کو بھی انہوں نے کہا جی میرے ساتھ لائیں, اور وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. تو یہ اب منظر عام پہ آئے ہیں, اور ان کو پیرول پہ ہی کہنا چاہیے رہا کیا گیا. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا, لیکن ان کی حالت دیکھیے کہ ان کی حالت اس وقت کیا ہے, کیونکہ یہ مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ چل گیا تھا.